نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستوں اور بھائیوں، اللہ کا فضل اور اس کا احسان ہے کہ فی الحال مسلم پرسنل لا بورڈ UCC کے سلسلے میں بڑے اچھے پیمانے پر متحرک اور مصروف نظر آ رہی ہے، فجزاہم اللہ احسن الجزا۔ چنانچہ اس سے پہلے ہم نے اس سلسلے میں ایک مستقل ویڈیو بنایا ہے کہ جس میں مسلم پرسنل لا بورڈ نے UCC کے سلسلے میں کس طرح سے فوری اقدام کیا اور کیا کیا کارنامے انجام دیے، اس کی ایک تفصیل پیش کی ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسے بھی دیکھ لیں۔ باقی آج کا یہ ہمارا ویڈیو بطور خاص اس بات کے لیے ہے کہ بورڈ کے ذمہ داران سے کچھ مخلصانہ باتیں کی جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں بعض لوگوں کو مشورہ لگیں یا بعض لوگوں کو بورڈ کے ذمہ داروں پر اعتراض یا ان سے سوال محسوس ہو، یا ہو سکتا ہے بعض لوگوں کو یہ گستاخی محسوس ہو، اور ممکن ہے کہ یہ گستاخی ہو رہی ہو تو پھر میں اللہ تعالیٰ سے بھی اور بورڈ کے ذمہ داروں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ ان میں سب سے پہلی بات یہ کہ UCC کے سلسلے میں زوم پر چند روز پہلے ایک میٹنگ ہوئی، اتفاق سے احقر کو بھی اس میں شامل کیا گیا تھا۔ جہاں تک اس میٹنگ کے لیے دعوت دیے جانے کا تعلق ہے تو کتنے علماء کرام کو دعوت دی گئی تھی وہ تو پتہ نہیں، لیکن تقریباً 700 علماء کرام نے اس میٹنگ میں شرکت فرمائی۔ 700 علماء کرام کے ساتھ میٹنگ، یہ بات نمبر ایک سمجھ میں نہیں آئی۔ اگر جتنے احباب کو دعوت دی گئی تھی اتنے ہی لوگ شریک ہوئے اور وہ سارے کے سارے لوگ شریک ہو گئے، یہ مان لیا جائے تب، ورنہ پھر مزید اگر دعوت اور بھی لوگوں کو دی گئی تھی وہ لوگ شریک نہیں ہوئے تو پھر ان کی تعداد کیا بنتی ہے اللہ جانے۔ تو نمبر ایک تو 700 لوگوں کے ساتھ میٹنگ ہو رہی ہے، اور نمبر دو پر دیکھنے والی بات یہ ہے بطور خاص کہ ان 700 لوگوں میں کتنے لوگ ایسے ہیں جو ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ اور جان پہچان کے میرے احباب اس میٹنگ میں کتنے ہیں جن کو میں قدر کی نگاہوں سے دیکھتا ہوں، میرے دل میں جن کا احترام ہے، وہ اگر بات کر رہے ہوں تو میں ان کے احترام میں خاموش رہتا ہوں، یہ سمجھنے کے لیے کوئی بندہ کسی دوسرے بندے کو نہیں جانتا الا ماشاءاللہ، کیوں تو تقریباً سبھی کے کیمرے آف تھے۔ اب ایسی صورت میں جس وقت سبھی سے رائے لینے کا موقع آئے گا تو کیا حال اس وقت میٹنگ کا ہوگا، ہم تصور کریں۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا بھی۔ جب رائے لینی شروع کی گئی تو کوئی بندہ ادھر سے بولتا ہے، کوئی بندہ ادھر سے بولتا ہے، نتیجے میں ذمہ دار صاحب حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کو سب کے مائک بند کرنے پڑے۔ پھر یہ گزارش کرنی پڑی کہ آپ حضرات لکھ کر کے تحریر میں اپنی رائے بھیج دیں۔ اس کے بعد کسی صاحب کی بات ہوئی، دعا پر اس میٹنگ کا اختتام ہوا۔ یہ تو ایک میٹنگ ایسی ہوئی تھی۔ اور دوسری بات یہاں بڑی اہم یہ ہے کہ اس کے بعد آج کی تاریخ میں یعنی 25 تاریخ کو مزید ایک اجلاس ہونے جا رہا ہے، اس کا نام اجلاس ہے، سبحان اللہ۔ لیکن اس اجلاس میں بطور خاص یہ جملے اس کے دعوت نامے میں، اس اجلاس کے دعوت نامے میں بطور خاص یہ جملے لکھے ہوئے ہیں کہ فلاں صاحب کی UCC کے سلسلے میں بات ہوگی۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے بعد ازاں شرکا اپنے مفید مشورے اور تجاویز پیش فرمائیں گے۔ اجلاس میں بعض بڑے احباب کی قائدین کی بات ہوگی۔ اس کے بعد یہ لکھا ہوا ہے کہ بعد ازاں شرکا اپنے مفید مشورے اور تجاویز پیش فرمائیں گے۔ اور ایک خاص بات یہاں نوٹ کرنے کی یہ ہے کہ یہ جو آج والا اجلاس ہے 25 تاریخ والا، یہ اجلاس اس سے بھی زیادہ عام ہے۔ کیوں؟ اسی میں یہ بات بھی دی گئی ہے کہ ذمہ دار صاحب نے یہ تحریر لکھی ہے کہ
اس دعوت نامے کو اپنے علاقے کے تمام ہی ائمہ تک باضابطہ پرنٹ نکال کر کے پہنچایا جائے، یعنی ملک کے تمام ائمہ تک، جتنے لوگوں تک یہ دعوت نامہ آج کے اجلاس کا پہنچایا جا سکتا ہے سو پہنچایا جائے۔ تو اس کا مطلب تو یہ ہو گیا کہ لاکھوں لوگوں کو آج کے اس پروگرام میں دعوت دی جا رہی ہے، یا کم از کم ہزاروں تو انشاءاللہ ضرور شریک ہوں گے۔ جب ہزاروں لوگ اس میں شریک ہوں گے، دعوت عام دی جا رہی ہے، علماء ملک میں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، اور پھر ایسے اجلاس میں ان کے شرکاء اپنے مفید مشورے اور تجاویز پیش فرمائیں گے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اتنے لوگ بیک وقت کس طرح سے تجاویز اور مشورے پیش فرمائیں گے۔ ایک بات تو مشاورت کے تعلق سے اور اجلاس میں مشوروں کے تعلق سے یہ عرض کرنی ہے۔ دوسری بڑی اہم گزارش یہ کہ اسی میٹنگ میں حضرت مولانا عمرین صاحب دامت برکاتہم العالیہ بار بار علماء اکرام سے گزارشات فرما رہے تھے کہ علماء اکرام اپنے حلقے اثر میں اس انداز میں کام کر لیں، فلاں احباب نے یوں کیا ہے، آپ حضرات بھی ایسا کر لیں تو بہتر رہے گا، آپ سے گزارش ہے آپ یہ کر لیں تو بہت اچھا رہے گا، وغیرہ وغیرہ گزارشات چل رہی تھی۔ تو اس سلسلے میں میرا کہنا یہ ہے کہ اب بھی ہم اس پوزیشن میں آ کر کے بھی صرف گزارشات ہی سے کام چلائیں گے؟ کیا مولانا ایسا نہیں ہو سکتا کہ اب ہم علماء کرام کو ذمہ داریاں دیں اور پھر ان سے کارگزاریاں لیں؟ اب ہم گزارشات تک کب تک کام کریں گے؟ یہ بات بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ نیشنل لیول پر ایک کمیٹی بنائی جائے؟ مثال کے طور پر یہ مدعا آیا، یو سی سی کا مسئلہ ہے، اس مسئلے کے سلسلے میں ہر صوبے کے ایک کسی ذمہ دار کو بنا کر کے صوبائی ذمہ داروں کی ایک کمیٹی بنائی جائے، اس کمیٹی میں ذمہ داری دی جائے اپنے اپنے صوبے کی، اور ان کو وقت دیا جائے، مثلا 1 مہینے، 25 دن، 20 دن، کام جتنا بڑا ہے جتنا وقت لگے گا اسی حساب سے، اور ان کو مکلف بنایا جائے کہ اتنے دنوں میں آپ سے یہ کام چاہیے اور اتنے دنوں کے بعد ہم آپ سے کارگزاری لیں گے۔ وہ صوبائی ذمہ داران اپنے اپنے صوبے میں جا کر کے ہر شہر کے ایک ذمہ دار کو بلائیں اور ان کو ذمہ داری دیں اور ان کو وہ وقت دیں، مثلا 20 دن کے بعد ہم آپ سے اس کی کارگزاری لیں گے۔ شہر کا ذمہ دار ہر گاؤں کے لیول کے ذمہ دار کو بلائے، ان کی کمیٹی بنائے، ان کو وہی کام سونپیں اور پھر اس کو وقت دے مثلا 15 دن کا، کہ 15 دن کے بعد میں آپ سے اس کی کارگزاری لوں گا۔ پھر ہر گاؤں کا ذمہ دار اپنے گاؤں کے ہر مسجد کے امام مسجد کو بلائے اور پھر وہ اس کے محلے کے حد تک اس کو ذمہ داری دے اور مثلا اس کو ٹائم دے 10 دن کا، کہ 10 دن کے بعد اس کام کی میں تم سے ذمہ داری لوں گا۔ وہ محلے کے امام صاحب اپنے محلے میں آ کر کے نوجوانوں کی جوڑیاں بنا کر کے محلے تقسیم کریں، گھر گھر گن گن کر تقسیم کریں اور ان جوڑیوں کو ذمہ داری دیں اور ان کو وقت دے کہ میں 5-7 دن کا تمہیں وقت دیتا ہوں اور ان 5-7 دنوں کے بعد میں آپ سے کارگزاری لوں گا۔ ان 5-7 دنوں میں یہاں سے کام لیں۔ مثال کے طور پر یہ یو سی سی کا مسئلہ ہے، ہمیں لا کمیشن تک اپنی رائے پہنچانی تھی۔ یہ نوجوان، 2 نوجوانوں کو مثلا 25 گھر کی ذمہ داری دی جائے، وہ 2 نوجوان 25 گھروں میں جائیں، اپنا وقت نکال کر، چاہے روزانہ 2-3 گھنٹہ نکالتے ہوں یا صبح سے شام تک نکال لیں، اور ہر گھر کے جن احباب کے پاس بڑا فون ہے ان کی جی میل آئی ڈی کے ذریعے سے رائے بھیجیں اور پھر اس کو کاؤنٹ بھی کریں اور پھر 7 دن 5 دن کے بعد اپنے مسجد کے امام صاحب کے پاس اس کی کارگزاری پیش کریں کہ ہم نے اپنے محلے میں، اپنی گلی میں جن گھروں کی ہم کو ذمہ داری دی گئی تھی ان گھروں سے اتنے لوگوں کی رائے لا کمیشن تک پہنچائی ہے اور اس کا ڈاٹا یہ ہے۔ پھر وہ مسجد کا امام اپنے گاؤں کے ذمہ دار تک وہ کارگزاری پہنچائے، گاؤں کا ذمہ دار ضلع کے ذمہ دار تک، ضلع کا ذمہ دار صوبے کے ذمہ دار تک، صوبے کا ذمہ دار نیشنل تک پہنچائے۔ کیا محترم قائدین، اس طرح سے کام نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں، میں
عام لوگوں سے بھی اور دیگر بڑے احباب سے بھی سمجھ بوجھ رکھنے والے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ میں بطور خاص UCC کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. جہاں تک مسئلہ UCC کا ہے تو بعض احباب نے یہ بھی کہا ہے بطور خاص حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم العالیہ کہ مسلمانوں کو ہی اس میں زیادہ بڑھ چڑھ کر حصہ نہیں لینا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بھی ہندو مسلم کا مدعا بن کے رہ جائے اور ملک میں یوں فضا قائم ہو جائے کہ شاید یہ مسلمان اور ہندوؤں کے درمیان کی کوئی بات ہے. ٹھیک ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بھی مسئلہ کیوں نہ ہو. مثلا اس سے پہلے طلاق ثلاثہ کا مسئلہ آیا تھا یا اور بھی مسائل آ سکتے ہیں. تو کوئی بھی مسائل اس طرح سے باضابطہ ہنگامی طور پر اور باضابطہ کمیٹیاں تشکیل دے کر کے اور اس طور پر نیٹ ورک اور چینل کے تھرو ہم نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ یہ میرا بڑا اہم سوال ہے. اور یہی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ میں ایک میری نظر میں شاید بہت اہم بات ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا. یہ جو ہم نوجوانوں کو مثلا UCC کے سلسلے میں رائے دینے کے لیے لوگوں کے پاس بھیجیں گے، ہر گھر بھیجیں گے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ مسلم پرسنل لا بورڈ ایک YouTube چینل بنائے اپنا آفیشلی اور اس چینل کو بھی یوں ہی نوجوانوں کے ذریعے سے ہر گھر تک، ہر گھر کے ہر فون، ہر Gmail تک پہنچایا جائے؟ جتنے مسلمان بڑا فون استعمال کرتے ہیں وہ ہر مسلمان کے فون میں وہ چینل سبسکرائب رہیں. اور یہ مسلم پرسنل لا بورڈ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے، بس کام لینا پڑتا ہے. اور پھر تقریباً 25 سے 30 کروڑ مسلمان ہمارے ملک میں بستے ہیں، تو ان میں سے 15 کروڑ مسلمان بھی اگر آپ کے سبسکرائبر بن جاتے ہیں، آپ بتائیے آپ اپنی ایک آواز بیک وقت 1 منٹ 2 منٹ کے اندر پورے ملک کے مسلمانوں تک پہنچا سکتے ہیں. اور اس کے ذریعے سے بڑے کام ہم یہ کر سکیں گے جیسے بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں اور بڑی پیاری بات کر رہے ہیں. بطور خاص حضرت سجاد صاحب مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم نے یہ فرمایا ہے کہ UCC کے قانون سے مسلمانوں سے زیادہ، UCC کے قانون کی وجہ سے مسلمانوں سے زیادہ دلتوں کا، آدیواسی بھائیوں کا نقصان ہونے والا ہے. تو مثال کے طور پر آپ یہ لنک تھوڑا سا سنیں. حالانکہ میں آپ کی اس ذریعے سے تمام ناظرین اور قارئین کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی زد سب سے زیادہ آدیواسیوں پر پڑے گی. بہت تفصیلی گفتگو ہوگی اگر میں اس کے دلائل پر گفتگو کروں. اب یہ جو بات حضرت نے ارشاد فرمائی ہے تو اس کو تفصیل میں حضرت بیان فرما دیں اور پھر اس چینل کا استعمال کرتے ہوئے ہمارے دلت بھائیوں تک اور آدیواسی بھائیوں تک اس قانون کی اچھائی اور برائی کو پہنچانے کی ہم کوشش کریں. اس کے ساتھ ساتھ بطور خاص بورڈ کے ذمہ داران کا بڑا شکریہ، بڑا احسان کہ آپ حضرات ذمہ داران سے ملاقات کر رہے ہیں. عمرین صاحب نے، حضرت مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب نے یہ اطلاع بھی دی ہے کہ غیر مسلم بھائیوں کے بھی بہت سارے نیتاؤں سے، یہ سیاسی نیتا نہیں، اس کے علاوہ بھی ان کی اپنی قوم کے جو لیڈران ہوتے ہیں بڑے بڑے مانے جانے والے، ان سے بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں. اس پر آپ حضرات کا شکریہ ہے. لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم عوام الناس میں بھی صحیح بات کو پہنچانے کی کوشش کریں؟ یہ جو چینل ہمارا کھولا جائے گا، اس چینل کے ذریعے سے مسلمان بھائیوں سے یہ گزارش کی جائے کہ یہ جو ہمارے ویڈیوز آپ تک آ رہے ہیں، آپ کے کانٹیکٹ میں جتنے غیر مسلم برادران وطن ہیں، آپ کے چاہے پڑوس میں رہتے ہوں، ساتھ میں کاروبار کرتے ہوں، آپ کے دکان کے پڑوس میں رہتے ہوں، ان کے ساتھ ملنا اٹھنا بیٹھنا ہے، ان کے ساتھ دوستانہ تعلق ہے، ان کے فنکشنز میں تم شرکت کرتے ہو، تمہارے فنکشنز میں وہ شرکت کرتے ہیں، جتنے بھی غیر مسلم بھائی ایسے ہیں جن سے تمہارا کسی درجے میں بھی تعلق ہے، تو ان تک اس ویڈیو کو آپ پہنچائیے تاکہ عوام غیر مسلم بھائیوں تک بھی ان کے دلوں کو بھی سکون پہنچانے اور حقیقت اور سچائی کی بات پہنچانے کا ہم کام کریں. آپ حضرات نے ذمہ داران سے ملاقات کی ہے، یقین جانیں وہ بڑا مشکل کام ہے، آپ نے مشکل کام کر لیا. اللہ آپ کو اس پر بہت بہترین بدل نصیب فرمائے. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ عام ویڈیوز کے ذریعے سے عام غیر مسلم برادران وطن بھائیوں تک ہماری اپنی سچی اور اچھی باتوں کا پہنچانا
اس سے بھی زیادہ آسان کام ہے جتنا کہ مشکل کام آپ حضرات نے کر لیا ہے۔ مزید یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں ہمارے اپنے ملک میں تعدد ازواج کے نام سے، طلاق ثلاثہ کے نام سے، حلالے کے نام سے، 72 حوروں کے نام سے اسلام اور مسلمانوں کو کس طرح سے نشانہ بنایا گیا، اور دین اسلام کے ان مسائل کو کس طرح غلط انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کیا گیا۔ تو کیا ہماری ذمہ داری نہیں بنتی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اس وقت میڈیا چینلوں پر جانا مناسب نہیں سمجھتے۔ اب کی پوزیشن ایسی بن چکی ہے کہ میڈیا چینل میں جا کر گفتگو کرنے والا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ گویا کبڈی کے اکھاڑے میں گیا ہے، اب وہاں دو ہاتھ اسے کرنا ہے، اور وہ نظام چلانے والے بات کو سمجھنا اور سمجھانا چاہتے ہی نہیں، بات کو الجھانا چاہتے ہیں، مزید نفرتیں بڑھانا چاہتے ہیں۔ ساری دنیا اس بات سے واقف ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باوقار آدمی ہیں، وہاں جائیں گے تو ہماری عزت بھی جائے گی، جانے کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، ہم وہاں نہیں جائیں گے، لیکن کیا اس قسم کے دوسرے چینلوں کے ذریعے سے اس کا ازالہ ہم نہیں کر سکتے؟ جو غیر مسلم بھائیوں کے دلوں میں اسلام کے ان مسائل کو غلط انداز میں پیش کر کے اسلام اور مسلمانوں سے تنفر ان کے دلوں میں پیدا کیا جا رہا ہے، اس کو دور کرنے کی فکر نہیں کر سکتے؟ اور اس سے بڑھ کر ہمارے جو اس وقت دنیاوی تعلیم یافتہ نوجوان ہیں، ان کے دلوں میں بھی ان میڈیا چینلوں کو سننے کے ذریعے سے اسلام کے تعلق سے جو شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں ان کو دور کرنے کی فکر نہیں کر سکتے۔ یہ ایک بڑا کام ہوگا اگر ہو جائے تو۔ اس کے ساتھ ہمیں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ملک بھر میں بہت سارے علماء کرام الحمدللہ رب العالمین ایسے ہیں جو اس پر کام کر رہے ہیں اور اس قسم کے ازالے کی فکر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس فکروں کو اور ان کی اس محنت کو قبول فرمائے۔ لیکن دوستو، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے، ایک بندہ ہوتا ہے، چاہے وہ جتنا ہی باصلاحیت کیوں نہ ہو، چاہے وہ جتنا ہی متفکر کیوں نہ ہو، ایک بندہ ہوتا ہے، اور قیادت ہوتی ہے، جمعیت ہوتی ہے۔ 1000 بندے الگ الگ انفرادتاً کام کریں، ان کا وہ اثر نہیں ہوتا جو اثر ایک متعارف قیادت کے کرنے کا ہوتا ہے۔ اس کو ذہن میں رکھیے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ کام ہو جائے۔ اللہ کرے مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس نصیب فرمائے۔ یہ چند ایک باتیں خدا تعالیٰ نے میرے اپنے ذہن میں ڈالی تھی، امانت سمجھ کر میں نے عوام تک بھی اور ہمارے قائدین تک بھی پہنچانی ضروری سمجھی، سو پہنچا دیا۔ اگر خدا نخواستہ اس میں کوئی برائی ہے تو یقیناً میرے وہ اپنے نفس کی وجہ سے ہے، اور جو بھی اچھائی ہے یقیناً وہ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ کا فضل ہی فضل ہے۔ باقی چلتے چلتے آخر میں سبھی دوستوں سے بطور خاص علماء کرام سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ خدا نخواستہ میری ان رائیوں کے درمیان ہو سکتا ہے آپ کو کوئی بات نامناسب لگے، تو کمنٹ میں آپ کی جانب سے میری اصلاح کا منتظر رہوں گا۔ اصلاح فرمائیں تو میں آپ کا ممنون و مشکور رہوں گا۔ باقی دعا فرمائیے اللہ تعالی ہم سبھی کے لیے اللہ کے دین پر عمل کرنے کا موقع بھی نصیب فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق بھی نصیب فرمائے۔ خدمت دین کے لیے اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا سبھی کا انتخاب فرما لے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔